یہ جو گمراہ قسم کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ بلوچستان کبھی علیحدہ ہو سکتا ہے، بلوچستان کبھی علیحدہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ بلوچستان پاکستان کی معیشت اور معاشرت میں رچا بسا ہے۔ تو بلوچ، سندھی، پختون، پنجابی، کشمیری، گلتی، ہم سارے بہن بھائی ہیں، اکٹھے ہیں، ہمیں کوئی ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتا۔ دوسری بات سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ جو پورا وہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کے پیچھے دیر از نو آئیڈیالوجی، دیر از نو کانسیپٹ، اٹ از اونلی انڈین اسپانسرڈ۔ اس پوری ریجن کے اندر انڈیا از دی ایپی سینٹر آف ڈی اسٹیبلائزیشن۔ جتنی بلوچ دہشت گرد ہے، اس لیے ہم نے اس کا نام کہا یہ فتنۃ الہندوستان ہے۔ ان کو پیسے دیتے ہیں، ان کے لیڈروں کو وہاں پہ علاج کرتے ہیں، ان کے پاسپورٹ بناتے ہیں، ان کی ٹریننگ کرتے ہیں، اور اس کے لیے وہ بیس آف آپریشن افغانستان کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ بیسیکلی بلوچستان کی ترقی کے دشمن ہے، بلوچستان کے عوام کے دشمن ہے۔ لیکن چونکہ یہ دہشت گرد عوام میں رہتے ہیں تو بلوچستان کے لوگوں نے ساتھ آنا ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ یہاں پہ ترقی ہو گئی تو یہ کل یہ بچہ جو سا اس کے بعد علم آ جائے گا، اس کے بعد جاب آ جائے گی، روزگار آ جائے گی، پیسے آ جائیں گے، شعور آ جائے گا تو میری موت ہو جائے گی۔ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ان دہشت گردوں کو اہل کار نہیں بننا۔ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے علم حاصل کرنا ہے، ہم نے ٹیکنالوجی حاصل کرنی ہے۔ اس صوبے کے پاس اتنا پوٹینشیل ہے کہ بلوچستان ول بیکم انشاءاللہ دی ریچسٹ پروونس آف پاکستان۔ آپ کو کچھ حقیقت معلوم ہونی چاہیے کہ یہ جو DLA ہے، یہ جو فتنہ الہندوستان ہے، اس کے لیڈران کی طرح مجھے یہ بتائیں۔ ہندوستان میں وہ جو فتنہ الخوارج والا ہے وہ کہتا ہے ہمیں ہندوستان مدد کرے، یہ ہندوستان کے زر خرید غلام ہیں، وہیں پہ ان سے پیسے لیتے ہیں، ان سے ڈالر لیتے ہیں۔ آپ نے وہ ڈاکٹر صاحبہ کا نام لیا اور ڈاکٹر صاحبہ کو پوچھیں کہ آپ ایک طرح روتی ہیں کہ جی میں تو بڑا اپنا وہ اسکالرشپ میں پڑھی ہوں، تمہارے ناروے کا ٹکٹ کون دیتا ہے، تمہیں پیسہ کون دے رہا ہے، تمہارے جلسوں کا خرچہ کون اٹھا رہا ہے؟ یہ جو یہود و حنود ہیں یہ تمہیں کی سپورٹ کیوں کرتے ہیں؟ Head of State, we wish to welcome Dr. Maharan Baloch as chief guest on the Indian Republic Day. تب ہم سوچیں گے کہ ہاں now everything is completed a full circle. That will be justice. جعفر ایکسپریس کے اوپر حملہ ہوتا ہے، ان دہشت گردوں کی لاشوں سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ وہ تو دہشت گرد ہیں، انہوں نے عورتوں کو، بچوں کو، لوگوں کو مارا ہے اور اپنے ہی جلسوں میں اپنے ہی لوگوں کو مروا کے ان کی لاشیں لے کے پھر تم سیاست کرتی ہو۔ تو تم کیا ہو؟ تم خود بھی دہشت گردی پراکسی ہو۔ یہ سب فتنۃ الہندوستان ہے، اور آپ کو بلوچستان کے عوام کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان کی نہ پاکستان سے کوئی ہمدردی ہے نہ بلوچستان سے کوئی ہمدردی ہے۔ وہ ازلی دشمن ہے پاکستان کا، یہ انسانیت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ان کا بلوچی سے تعلق ہے۔ یہ واجب القتل ہے۔ بلوچستان ہے ٹو اسٹینڈ اپ، یہ جو آپ کو بیوقوف بنانے کے چکروں میں پڑے۔ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ان دہشت گردوں کو اہل کار نہیں بننا۔ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے علم حاصل کرنا ہے، ہم نے ٹیکنالوجی حاصل کرنا ہے۔ تو ہم جب کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیری کہتے ہیں پاکستان بنے گا۔ کشمیر نے تو پاکستان بننا ہی بننا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ کشمیر پاکستان کے ساتھ جائیں گے، کیونکہ ہمارا جو تعلق ہے وہ خون کا تعلق ہے، وہ تہذیب کا تعلق ہے، وہ مذہب کا تعلق ہے، وہ بھائی بھائی کا تعلق ہے۔ ہم نے دونوں نے مل کے اس ہندوستان کے ظلم کو برداشت کیا ہے۔ کبھی یقین ہونا چاہیے کہ کشمیر نے پاکستانی بننا۔ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی جو افواج ہے نا، there is nothing in between them. They are like this. یہ عوام کی فوج ہے، فوج عوام سے ہے اور عوام فوج سے ہے۔ عوام اور فوج کے درمیان کوئی نہیں آ سکتا، and that is why کہ یہ وہ دنیا کی واحد فوج ہے جو کہ اپنے عوام کے لیے کووڈ کے لیے بھی تیار ہو جاتی ہے لڑنے کے لیے، جو کہ پولیو کے قطرے ڈالنے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے، جیسے آپ بھال صفائی کا کہتے ہیں تو وہ بھال صفائی کے لیے بھی تیار ہو جاتی ہے، جو اس کے دہشت گردوں کے خلاف بھی لڑ رہی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے خلاف بھی لڑ رہی ہوتی ہے۔ ہم آپ کی فوج ہیں، پاکستان کے عوام کی فوج۔ یہ جو مارکہ حق ہے، انڈیا نے سوچا نا کہ وہ پاکستان کے اوپر حملہ کر دے گا، اس کے پیچھے اس کی کچھ اسٹریٹجک مس ایزمپشنز تھی، اسٹریٹجک مس کیلکولیشن تھی۔ ان اسٹریٹجک مس کیلکولیشن میں سے ایک کیلکولیشن جو اس کو ان کے سیانوں نے بتائی تھی، اسی حملہ کر دو۔ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی فوج تو آپس میں ساتھ ہی نہیں۔ جس طرح کسی سیانے نے انہیں یہی بتایا تھا کہ آپ سر حملہ کریں اور آپ دیکھیں یہاں پہ یہ دہشت گرد جو سے نا یہ ادھر سے ایسا بڑا ماس کھڑا کریں گے کہ ان کو سمجھ نہیں آنی کہ آپ سے لڑیں یا دہشت گردوں سے لڑیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ سر یہ دیکھیں آپ حملہ کریں، ان کی کوئی حالت ہی کوئی نہیں ہے، نہ اکوپمنٹ ہے، نہ یہ لڑ سکتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی چیز ہے، آپ ماشاءاللہ اتنے تگڑے ہیں، آپ تو بہترین، آپ حملہ کریں، دیکھیں آپ ماریں گے ان کو بہت سے۔ ایک کسی سیانے نے ان کو یہ بھی کہا تھا کہ آپ حملہ کریں، پاکستان کے ساتھ کون کھڑا ہوگا؟ نہ چائنا کھڑا ہوگا، نہ سعودی عرب، نہ امریکہ، کوئی نہیں سر، یہ تو سب ان کو چھوڑ گئے۔ سر آپ حملہ کریں، آپ جو جھوٹ بولیں، آپ ماریں بچوں کو، عورتوں کو، مساجد کو، آپ کا میڈیا بڑا تگڑا ہے، آپ بہت بڑے، آپ کی دنیا میں بڑی ویٹیج ہے، آپ جو کہیں گے وہ بک جائے گا۔ تو کدھر گئی وہ پانچوں ایزمپشنز؟ وہ مٹی میں گئی یا نہیں گئی؟ پاکستان زندہ باد۔